بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. صدق اللہ العظیم. ماقبل درس میں آپ نے مشرکین کی 3 سوالوں کو سنا تھا، پھر اللہ نے 3 سوالوں کا جواب دیا. آج کے درس میں اللہ رب العزت یہ بیان فرمائیں گے کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے، میں جب پکڑتا ہوں تو پھر میں چھوڑتا نہیں ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے رسولوں کو جھٹلاتا ہے، اللہ اس بندے کو ڈھیل دیتا ہے. اللہ اس بندے کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، آج سدھرے گا، کل سدھرے گا، پرسوں سدھرے گا. لیکن جب اللہ پکڑتا ہے نا تو پھر اللہ اتنا سخت کر کے پکڑتا ہے، ان بطش ربک لشدید. پھر اللہ فرماتے ہیں میری پکڑ سے اس بندے کو کوئی بچا نہیں سکتا. آج دنیا کے اندر کوئی بندہ ظلم کرتا ہے نا جی، وقتی طور پر بچ جاتا ہے جی، دوست یار بچا لیتے ہیں، یا اس کا بینک بیلنس اسے بچا لیتا ہے، یا اس کا عہدہ اسے بچا لیتا ہے. لیکن رب کی عدالت کے اندر نا جی پھر کوئی بندہ کسی کو نہیں بچا سکتا. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر لڑنے والے جانور، ایک وہ بکری جو سینگوں والی ہے اور دوسری وہ بکری جو بغیر سینگوں کی ہے، اگر یہ ٹکر مارتی ہے اس کے اوپر، دن قیامت کے اللہ رب العزت اس بکری کو سینگ دے گا اور یہ اپنا بدلہ لے گی. اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا. وہ وقت مقرر ہوتا ہے کہ کب کس بندے کو کہاں پہ پکڑنا ہے جی. تو اللہ فرماتے ہیں وَكَمْ قَسَمْنَا، اور کتنی ہی ایسی بستیاں تھیں جن کو ہم نے پیس ڈالا جی. آپ نے سنا ہے جی، قوم سمود تھی، قوم عاد تھی. یہ ایسی قومیں تھی جو پتھروں کو تراشتی تھی، اپنے لیے محل بناتی تھی جی. اور یہ ایسی قومیں تھی کھجوروں کو تنوں سے پکڑتی تھی، کھینچتی تھی، زمین سے اکھیڑ دیتی تھی جی. لیکن اللہ کے عذاب کے سامنے یہ بھی نہ ٹک سکی. انہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، اپنے پیغمبروں کو ستایا، پھر اللہ کی طرف سے پھر ہلکے ہلکے عذاب آئے جی. قوم عاد، قوم ہود کے اوپر صرف اللہ کا عذاب آیا ہوا کا جی. اتنی تیز ہوا چلی نا جی، جو درختوں کو زمینوں سے نکالا کرتے تھے، اللہ نے ان کو فٹ بال بنایا، ہواؤں کے اندر چلتے تھے اور سارا ایک دوسرے کے ساتھ لگتا تھا اور ان کے بیچے زمین پہ گرتے تھے. قوم سمود آ گئی، قوم صالح آ گئی، ایک ایک چیخ آئی اللہ کی طرف سے جی. فرشتے نے چیخ ماری، کلیجے پھٹے اور گھروں کے اندر مار گئے جی. اللہ فرماتے ہیں کم قسمنا من قریۃ کانت ظالمہ، کتنی ایسی بستیوں کو ہم نے پیس ڈالا، کانت ظالمتن، جو ظلم کرنے والی تھی. وانشأنا بعدها قوما آخرین، پھر ہم نے پیدا کیا ان کے بعد دوسری قوموں کو. اے امت محمدیہ کے لوگوں، اگر تم نے میرے پیغمبر کی بات کو نہ مانا، میرے احکامات کو نہ مانا، میرے یہ لاریب کتاب کو نہ مانا، تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو سابقہ امتوں کا ہوا تھا. فلما احسوا بأسنا، جب محسوس کیا ان لوگوں نے بأسنا، ہمارے عذاب کو، اذا هم منها يركضون، اچانک وہ اس عذاب سے یرکضون، بھاگنے لگ گئے جی. آپ نے دیکھا ہے نا جی، اللہ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے جھٹکے لگتے ہیں نا، زلزلے آتے ہیں، بندہ گھر کے اندر ہو تو بندہ فوراً بھاگ جاتا ہے، کہیں اوپر سے پنکھا نہ گر جائے، چھت نہ گر جائے جی، کہیں ٹیارم نہ لگ جائے جی، بندہ بھاگ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ تو کیا ہے، چھوٹی چھوٹی تنبیہات ہیں جی. لیکن قرب قیامت کے اندر اللہ کی طرف سے ایسے سخت قسم کے زلزلے آئیں گے، سیلاب آئیں گے، طوفان آئیں گے، لوگوں کو صفا ہستیاں سے مٹائیں گے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ زمانہ بڑا سخت زمانہ ہوگا جی. اور اس زمانے کے اندر کوئی بندہ اگر اپنا ایمان بچا کر بھاگ جاتا ہے جی، دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ بندہ اس زمانے کا سب سے بڑا مومن ہوگا جی. آج دیکھ لو جی، وہ زمانہ آ گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی آئے گی، فرمایا الحرج الحرج الحرج. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا القتل 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 جی. اتنے قتل ہو جائیں گے کہ بے حسابے ہو جائیں گے جی. قتل کرنے والے کو یہ نہیں سمجھ آئے گی میں اس کو کیوں قتل کر رہا ہوں.
اور جو قتل کیا جا رہا ہے جی مقتول، اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ بندہ مجھے کیوں قتل کر رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ قرب قیامت ہوگی، یہ قیامت کی نشانیاں ہوگی، اتنی سختیاں ہوگی۔ لا ترکزو، مت بھاگو تم، ورجعو، لوٹو، الی ما اترفتم فیہ، اس چیز کی طرف جس کے اندر تمہیں آرام دیا گیا۔ آج ہے نا جی ہمیں اللہ نے ہر نعمت سے مال کیا ہوا ہے جی، کار، کوٹھی، بنگلے ہیں جی، آرام دہ بستر ہیں جی، اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، اچھے سے اچھا پیتے ہیں۔ پھر جب بندہ اللہ کے عذاب سے بھاگے گا، اللہ فرماتے ہیں مت بھاگو، اب یہ تمہیں تمہاری کار، کوٹھی، بنگلے، یہ عیش و عشرت تمہیں بچا نہیں سکے گی۔ فرمایا وَمَسَاكِنِكُمْ، اپنے گھروں کی طرف آ جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، تاکہ تم سے سوال کیا جائے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا ظالمین، محشر کے میدان میں جب بندہ کھڑا ہوگا نا جی، پھر اللہ ان سے پوچھے گا، یہ جوانی دی تھی، یہ مال و دولت دیا تھا، یہ وقت دیا تھا، یہ رمضان دیا تھا، کیا تو نے اس رمضان کے اندر عبادت کر کے مجھے راضی کیا تھا، یا یہ ہے کہ تو نے اپنی بخشش کروائی تھی؟ تو اس وقت ظالم بندہ، جو بندہ گنہگار ہوگا، کہے گا یا ویلنا، ہائے افسوس، کاش کہ میں دنیا میں ظلم نہ کرتا، اپنی جان کی پرواہ کرتا، اپنے بارے میں سوچتا کہ آنکھیں بند ہوں گی تو آگے جواب بھی دینا ہے۔ فما زالت تلک دعواہم، رب کا قرآن کہتا ہے وہ بندے پھر وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی کہیں گے، کاش کہ ہم نے ظلم نہ کیا ہوتا۔ حتی جعلناہم، یہاں تک کہ ہم کر دیں گے ان کو حصیداً، جڑ سے کٹا ہوا، خامدین، بجھے ہوئی۔ جب درخت کو زمین سے اکھیڑ دیا جائے نا جی، وہ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے جی، پھر اس کے اوپر پھل نہیں لگتے، پھر وہ سبزہ نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ایسے بندے کو جڑ سے اکھیڑ دیتے ہیں جی، وہ بندہ بجھ جاتا ہے، نہ اس کے آگے کی روشنی نظر آتی ہے، نہ پیچھے کی نظر آتی ہے جی۔ روشنی کیسی نظر آتی؟ اگر دنیا میں اچھے اعمال کرتا، دنیا کے اندر قرآن کو پڑھتا، تو یہ روشنی اسے کام آتی۔ فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں کے درمیان میں ہے، زمینوں کے درمیان میں ہے، لاعبین، بیکار جی۔ ہم نے زمین و آسمانوں کو بیکار پیدا نہیں کیا، اس کے درمیان میں جتنی چیزیں اس کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ آج کوئی بندہ نا کسی ادارے کو قائم کرتا ہے جی، مدرسہ بناتا ہے، سکول بناتا ہے، یونیورسٹی بناتا ہے، پھر اس کے ایک نصاب مقرر کرتا ہے جی، تاکہ آنے والا بچہ، آنے والا بندہ ہمارے اس نصاب کو پڑھے گا، پڑھنے کے بعد وہ کیا ہو جائے گا جی، کامیاب ہو جائے گا جی۔ تو اللہ نے بھی یہ ہمیں نصاب دیا ہے جی، اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے جی، ان کی تعلیمات ہمیں دی ہیں، یہ قرآن ہمیں دیا ہے، یہ نصاب ہے جی۔ اب اس کو پڑھ کر، آنکھیں کھول کر کامیاب ہونا ہے یا فیل ہونا ہے، یہ تمہارے کام ہے جی، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین و آسمانوں کو تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن بیکار نہیں بنایا۔ فرمایا لو ارادنا، اگر ہم ارادہ کرتے، ان نتخذ لہوا، ہم کوئی بیکار چیز بنانے کا، لاتخذناہ من لدنا، تو ہم بناتے اپنی جانب سے جی، جس طرح اور چیزیں ہم بنا سکتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تو پھر اس طرح کھیل کود والی چیز بھی بناتے، لیکن ہم نے ایسا بنایا نہیں ہے۔ ان کننا فاعلین، بے شک ہم کرنے والے ہیں جی، اگر کرنا چاہتے تو کر لیتے، لیکن نہیں۔ یہ دنیا دار العمل ہے جی، اس کے اندر جو کرو گے آخرت میں آپ کو ملے گا جی۔ یہ دنیا کھیتی باڑی ہے، کاشتکاری ہے جی، ہل چلاؤ گے، چلانے کے بعد جو بیج اس کے اندر لگاؤ گے، وہ بیج، وہ فصل آپ کی باہر آئے گی۔ دنیا کے اندر رہو گے، بیکار زندگی گزارو گے، تو وہاں پر بیکار ہی بیکاری ہوگی۔ دنیا میں نیک اعمال کرو گے، یہ نیک اعمال وہاں پر آپ کو کام آئیں گے، ایک نیکی کے ساتھ 700 نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم پھینکتے ہیں حق کو علی الباطل، باطل کے اوپر، فیدمغہ، پھر وہ حق باطل کا سر پھوڑ دیتا ہے، فاذا هو زاهق، وہ باطل بھاگنے والا ہے۔ کسی نے سوچا تھا جی کہ مدینہ جیسی ریاست، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو مدینہ کے اندر 3 قبیلے، 3 خاندان تھے یہودیوں کے جی، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، بڑے مالدار تھے جی، اور علم کے اندر بھی مہارت رکھتے تھے۔ لیکن جب اللہ کا پاک پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ میں گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں سے بھگایا، آگے خیبر کی زمین کے اندر گئے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے وہاں سے بھی ان کو بھگا دیا جی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر جب مکہ کے اندر آئے، وہ مشرک، وہ کافر جو اپنے آپ کو مکہ کا وارث سمجھتے تھے جی، بیت اللہ کا وارث سمجھتے تھے، جب حق کا گولا پڑا نا جی،
حضور آئے، صحابہ کرام آئے، کوئی کافر وہاں پر نہ ٹھہرا جی، سارے مشرک ادھر ادھر بھاگ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہمارا حق کا گولا جب آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے، کافر بھاگ جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ، تمہارے لیے خرابی ہے، ہلاکت ہے، مما تصفون، جو تم بیان کرتے ہو۔ وہ جو یہودی تھے نا، کہتے تھے نا جی ہمیں اللہ کے عذاب سے حضرت عزیر علیہ السلام بچا لیں گے جی، کیوں؟ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائی کہتے تھے عیسیٰ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لے گا جی۔ آج بھی یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے، آج بھی عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ جو لوگ یورپوں میں رہتے ہیں نا جی، ان کا واسطہ پڑتا ہے یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں ہمیں عزیر بچا لے گا، ہمیں عیسیٰ علیہ السلام بچا لیں گے۔ اور مشرکین مکہ جو تھے وہ کہا کرتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، ہم ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، یہ فرشتے ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمُ الْوَيْلُ، تمہارے لیے ہلاکت ہے، مما تصفون، جو تم بیان کرتے ہو۔ اللہ نے پھر اپنے پیغمبر کو ان کے اوپر غلبہ دیا۔ وہ جو 360 بت انہوں نے بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے توڑا اور حق غالب آیا، باطل بھاگ گیا جی۔